یہ ہمارے سامنے زبدۃ المناسک کھلی ہوئی ہے اور اس کو تالیف کرنے والے عارف باللہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ ہیں اور اب رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے، اور اس پر جو تقدیم لکھنے والے ہیں یا پھر تقریض لکھنے والے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ دیباچہ مؤلف پڑھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ والصلاة والسلام علی سیدنا سید الخلائق والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ واحبابہ اجمعین عدد علمہ وزنۃ عرشہ بعد حمد وصلاۃ۔ عرض ہے کہ یہ رسالہ زبدۃ المناسک بعض احباب کی فرمائش و اصرار اور عام مسلمانوں کے لیے نفع کی غرض سے لکھا گیا ہے۔ اس کے اکثر مسائل در مختار اور اس کے حاشیے رد المحتار شامی سے ماخوذ ہیں۔ اختلافی مسائل میں شامی کی تحقیق پر اعتماد کیا گیا ہے، البتہ مقدمہ اور خاتمہ فتح القدیر لابن حمام رحمۃ اللہ علیہ اور فتاوی عالمگیری سے بطور خلاصہ لیا گیا ہے۔ اگر کہیں کوئی بات خلاف توقع پائیں تو اسے جلدی سے غلطی پر محمول کر دیں، بلکہ تحقیق کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کر لیں۔ یوں میں اپنے آپ کو غلطی سے بری نہیں سمجھتا، انسان سے غلطی کا ہونا اس کی فطرت میں داخل ہے، چنانچہ یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر واللہ الموفق والمعین وهو حسبی ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فریضہ اور اس کی حج۔ فریضہ حج اور اس کی ادائیگی۔ بیت اللہ کا حج فرض ہی ہے اور اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے، اس لیے جو شخص اس کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنا ہو جلدی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ باوجود استطاعت کے اگر حج نہ کیا اور مر گیا تو خواہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے۔ اس میں تحدید اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نجات فرمائے۔ لہذا جس مسلمان پر حج فرض ہو اسے چاہیے کہ اس کی ادائیگی میں ہرگز تاخیر نہ کرے، بلکہ جس قدر جلدی ہو سکے یہ فریضہ انجام دے لے۔ قصداً تاخیر سے فاسق و گنہگار ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس مسلمان پر حج فرض ہے جو آزاد، تندرست، عاقل، بالغ ہو اور حاجات اصلیہ کے علاوہ اس کے پاس اس قدر مال ہو کہ آمد و رفت کا خرچ بھی ہو، اور جن لوگوں کا نفقہ اس پر عائد ہے ان کو اتنے دنوں کے اخراجات بھی دیے جائیں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حج کا ارادہ اور اس کے لیے سامان کرنا۔ حج کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ استخارہ کرے اور اس طرح اطمینان قلب حاصل کر لے کہ کن لوگوں کے ساتھ جانا اچھا ہے اور کس سواری سے سفر کرنا مناسب رہے گا۔ یوں نفس حج کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ استخارہ نہ کرے کہ حج کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ استخارہ نہیں، بلکہ حج کے ذرائع اور اس کے سامان کے لیے استخارہ کرے۔ طریقے استخارہ اور دعا۔ استخارہ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد قل، یا دوسری رکعت میں الحمد اور قل ہو اللہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد تعریف بیان کرے اور درود شریف پڑھے اور یہ دعا بھی پڑھ لے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به۔ یہ دعا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ میں آپ کے علم کے ذریعے سے آپ سے خیر کا طالب ہوں
اور آپ کی قدرت کے واسطے سے آپ کی قدرت طلب کرتا ہوں، آپ کے فضل عظیم کی آپ سے درخواست کرتا ہوں، اس لیے آپ قادر ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور بلا شبہ آپ غیبوں کے بہت جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے یہ بات میرے لیے بہتر ہے، میرے دین، میری معاش میں اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، بس تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے اور اسے میرے لیے آسان بنا دیجیے اور مجھے اس میں برکت دیجیے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ چیز ہے کہ میرے لیے بری ہے، دین میں بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی، تو مجھ سے اسے پھیر دے اور مجھے اس سے الگ کر دے اور میرے لیے بہتری مقدر فرما دیجیے۔ وہ جہاں بھی ہو پھر تو مجھے اس پر راضی کر دے۔ اہل حقوق سے معافی چاہنا، استخارے کے بعد اپنے تمام گناہ سے بصدق دل توبہ کرے اور تمام حق والوں کے حق ادا کرے۔ کوئی حق انسان کا باقی نہ رہے، خواہ ادا کر دے خواہ وہ معاف کرا لے۔ جن لوگوں سے دشمنی ہو ان سے معافی بخشی کرا لے اور مل جل لیں۔ عبادتیں جو ذمے میں ہوں ان کو ادا کر لے۔ اگر کسی کا حق تھا اور وہ مر چکا ہے تو اس کے وارث کو ادا کر دے۔ اگر کوئی وارث نہ ہو تو خیرات کر دے تاکہ آخرت کے لیے ذخیرہ جمع ہو۔ بدنی حق ہو تو اسے معاف بھی کرا دے اور مر گیا ہو تو اس کے لیے دعائے استغفار کر لے۔ حج کے لیے پیسے، حج کے اخراجات کے لیے حلال کمائی کا روپیہ ہونا چاہیے۔ مال حرام سے حج قبول نہیں ہوتا۔ فتویٰ عالمگیری میں قاضی خاں کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جس کے مال میں شبہ ہو تو وہ کسی سے قرض لے کر حج کرے اور پھر اپنے اسی مال میں سے اس کا قرض بھی ادا کرے۔ سفر حج کے لیے ساتھی، یہ بات یاد رہے کہ یہ سفر حج نیک لوگوں کے ساتھ ادا کرنے کی سعی کرے تاکہ وہ دین اور دنیا دونوں میں اس کے لیے معاون اور مددگار بن سکیں اور اس کا سفر خیر و خوبی سے طے ہو سکے۔ اگر اجنبی ساتھی مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے یہ اچھا ثابت ہوتا ہے کہ قطع رحمی کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ کلی کو سامان دکھا کر مزدوری طے کر لے تاکہ کوئی جھنجھٹ نہ ہونے پائے۔ خلاف امور سے اجتناب، اپنے اس سفر حج کو تجارت، ریاکاری، شہرت، فخر سے بچائے۔ یوں تجارت کی حج میں اجازت ہے مگر خلاف ادب ہے۔ راستے میں ناجائز لایعنی کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ چونکہ ایک اہم رکن کی ادائیگی کا سفر ہے اس لیے باوقار ہی برداشت و بردباری کو بھی کبھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ غصے سے بچتا رہے اور ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہے۔ غفلت مناسب نہیں ہے۔ سفر کے لیے جو سامان خریدے اس میں جھوٹ، فریب وغیرہ سے مکمل پرہیز کرے۔ سفر کی ابتدا، اچھا یہ ہے کہ سفر کی ابتدا پنج شنبہ یعنی کہ جمعرات یا دو شنبہ یعنی کہ پیر کے دن شروع ماہ میں کر دیں۔ چلتے ہوئے احباب اور اپنے لوگوں سے ملے اور قصور معاف کرے اور کرائے اور ان سے دعائے خیر کی درخواست کرے۔ رخصت ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ استودعکم اللہ الذی لا یضیع ودائعہ، میں تم کو اس خدا کے سپرد کرتا ہوں جو اپنی امانتوں کو برباد نہیں کرتا۔ گھر سے روانگی کے وقت کے آداب، گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھ لیں۔ گھر سے نکل کر صدقہ کر دیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من الضیقۃ فی السفر وکآبۃ المنقلب، اللہم اقبض لنا الارض وہون علینا السفر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں کسی کو بہکاؤں یا مجھے کوئی بہکائے یا خود میں لغزش کھاؤں
یا کسی دوسرے کو لفظ دوں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یا خود کسی پر میں ظلم کروں یا میں خود کسی کے ساتھ نادانی کی بات کروں یا کوئی دوسرا میرے ساتھ نادانی سے پیش آئے۔ اے اللہ تو میرا سفر میں ساتھی ہے اور گھر والوں میں نگراں ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سفر میں تنگی پیش آنے سے اور برے منظر سے اور پروردگار عالم تو ہمارے لیے زمین کو سمیٹ دے اور ہم پر سفر کو آسان فرما دیجیے۔ سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنے کی دعا، یا سواری پر سوار ہو تو دعا پڑھ لے، الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا، حالانکہ اسے قابو کرنے والے ہم نہیں تھے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس کے بعد الحمدللہ 3 بار، اللہ اکبر 3 بار، لا الہ الا اللہ 1 بار پڑھ کر یہ دعا کر لے، سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھ کو بخش دے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر پڑھنے کی دعائیں، بلندی پر چڑھتے وقت پڑھنے کی دعا، اللہ اکبر، نیچے کی طرف اترے تو دعا پڑھ لے، سبحان اللہ، کسی جنگل پر سے گزرے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے، کشتی پر سوار ہو تو دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی الغفور الرحیم، وما قدر اللہ قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ وما قدر اللہ قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے نام سے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ سبوں نے اللہ کو جیسا کچھ وہ نہیں سمجھا، سبوں نے اللہ کو جیسا کچھ وہ ہے نہیں سمجھا، اور ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ اس کا اثر یہ ہے آدمی ڈوبنے سے امن پاتا ہے، سواری کا جانور شرارت کرے تو اس کے کان میں یہ پڑھ کر دم کر دے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا اب وہ اللہ کے دین کے سوا اور کوئی دین تلاش کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں ہے؟ سب اسی کے حکم میں ہیں، خواہ خوشی سے یا زور سے اسی کی طرف سے لوٹائے جائیں گے۔ کسی شہر سے گزری یہ دعا پڑھ لے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ اے سات آسمانوں کے خدا اور ان چیزوں کے خدا جن پر آسمان سایہ فگن ہے، ایسا زمینوں کے مالک، تمام چیزوں کے آقا جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اے شیطانوں کے رب جن کو انہوں نے گمراہ کیا، اے ہواؤں کے خدا اور ان چیزوں کے خدا جنہیں وہ لے اڑتی ہے، ہم تجھ سے اس آبادی کی بھلائی اور اس کے باشندوں کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کی بھلائی کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم اس بستی کی برائی اور اس کے باشندوں کی برائی اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ کسی آبادی میں داخلے کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیہا، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت نصیب فرمائیے، اللہم ارزقنا جناہا وجببنا الی اہلیہا وجبب صالحی اہلیہا الینا۔ اے اللہ تو اس کے پھل ہماری روزی میں دے، اے اللہ تو اس کے پھل ہماری روزی میں دے اور تو ہمیں اس کے باشندوں کا محبوب بنا دے اور اس کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے۔ منزل پر ٹھہرنے اور شام کے وقت کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل حکموں کے ساتھ اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کوئی چیز ضرر نہ پہنچائے گی۔ جب شام ہو جائے اور رات آئے تو یہ دعا پڑھ لے، یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود من الحیہ والاقرب ومن شر ساکنی البلد ومن والد وما ولد۔ اے اللہ، اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، میں تیرے شر سے، تیرے اندر کی چیزوں سے، تیرے اندر پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے اور تیرے اوپر چلنے والی چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
میں ہر ایک شر، ناک، سانپ، بچھو اور شہر کے رہنے والوں کی تمام برائی سے اور اس کی باپ اور اس کی اولاد کی برائی سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ صبح کو پڑھ لے سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ سننے والے نے اللہ کی حمد کے ساتھ سنا اور اس کی اچھی آزمائش کے ساتھ جو ہم پر ہے، اے رب ہمارا ساتھی بن جا اور فضل فرما اس حال میں کہ ہم لینے والے ہیں، کہ ہم پناہ لینے والے ہیں اللہ کے ساتھ دوزخ کی آگ سے۔ بوقت خوف کیا پڑھے؟ اگر کہیں خوف و خطر محسوس ہو تو سورہ لإیلاف پڑھ لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہر بلا سے امن میں محفوظ رہے گا۔ واللہ اعلم علمہ واتم۔ حج کی 3 طریقے۔